پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے عطا طاہر صاحب اور میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کل پی آئی اے کی نجکاری کا عمل بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنٹ اور کمپیٹیٹو پروسیس کے تھرو ماشاءاللہ طے ہوا، جس نے پوری قوم کو دیکھا، جس کو پوری قوم نے دیکھا۔ اور یہ سفر جو ہے یہ پہلی بار 1990 میں شروع ہوا تھا، جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی باتیں شروع ہوئی تھیں۔ 2005 میں پہلا اٹیمپٹ ہوا کہ اس کی اسٹریٹجک سیل کی جائے، تو اگر اسٹریٹجک سیل کا بھی ہم دیکھیں تو 20 سال پہلے پروسیس شروع ہوا۔ لاسٹ ایئر ایک اٹیمپٹ ہوا تھا، وہ انفارچونیٹلی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس بار جو اٹیمپٹ تھا یہ پچھلے کوئی 6 ماہ کی مسلسل جدوجہد، محنت، ڈیو ڈیلیجنس اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے کوآپریشن سے مکمل ہوا۔ اس میں بیڈرز بھی تھے، گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے تھے، پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس رہی، کیبنٹ کی، ڈی پی ایم صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی، سب کی گائیڈنس کے ساتھ ہی جو مرحلہ طے ہوا ہے۔ آج جو مقصد ہے آپ لوگوں سے ملنے کا، وہ کچھ جو بھی سوالات آپ کے ہیں وہ آنسر کرنے ہیں۔ ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل ٹرانزیکشن ہے، پی آئی کا جو ماضی ہے، جو حال ہے، جو مستقبل نظر آ رہا ہے، وہ سارا کچھ قوم کے ساتھ شیئر ہو جائے، اور پھر آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ کر لیجئے گا۔ پی آئی ایک زمانے میں اس کے جو سلوگنس تھے، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، اینڈ باکمال لوگ، لاجواب سروس، تو یہ خالی نعرے نہیں تھے، یہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ پی آئی اے ایک زمانے میں اتنی اچھی ایئر لائن تھی کہ یہ سلوگنز اس کو ٹرولی ریفلیکٹ کرتے تھے۔ ایک زمانے میں اس کے 50 پلینس چلتے تھے آج سے کئی سال پہلے، اور آج تو شاید 100 سوا 100 ہونے چاہیے تھے، لیکن 18 پلینس چل رہے ہیں۔ تو اوور دا ایئرز ہم نے اپنی غلطیوں سے، ماضی کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں ڈفرینٹ لیولز پہ، جس کی وجہ سے یہ حال ہوا۔ لیکن جو مین چیز یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از بیسٹ سوٹیڈ ٹو رن دیز بزنسز۔ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس چلانا، پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور نئے پلینز انشاءاللہ آئیں گے، پلینز ریویمپ ہوں گے، سروس کوالٹی بہتر ہوگی، تو یہ مقصد ہے۔ اس پریس کانفرنس کے توسط سے کل جب بولی فائنلائز ہوئی، عارف صاحب جیتے، تو پھر ہمیں موقع نہیں ملا ان کا شکریہ ادا کرنے کا بھی، یا ان کو مبارکباد دینے کا۔ تو عارف حبیب صاحب کے کنسورٹیم میں جو لوگ ہیں، عارف حبیب صاحب خود لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ نسیم بیگ صاحب تھے جنہوں نے پوری ڈی ڈیلیجنس ایکسرسائز لیڈ کی، فواد مختار صاحب فاطمہ فرٹیلائزر سے، گوہر اعجاز صاحب لیک سٹی سے، عقیل ڈیڈی صاحب اے کے ڈی گروپ سے، اور سٹی اسکول۔ تو ان سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد گورنمنٹ کی طرف سے۔ لیکن یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اگر باقی ویڈر اس میں شامل نہ ہوتے۔ طباء صاحب جو لکی گروپ کے، انہوں نے دوسرا کنسورٹیم لیڈ کیا، اور انہوں نے بڑی ایک کل بڑی اچھی ایک کمپٹیشن بڑا اچھا ہوا تھا، ان کے ساتھ حبیب اللہ خان تھے، ہپکو گروپ سے، کوہارٹ سیمنٹ اور میٹرو انرجی کے لوگ تھے۔ میں ایئر بلو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ٹل دی اینڈ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور فوجی فرٹیلائزر نے بھی ٹل دا لاسٹ مومنٹ دے ور پارٹ آف دا ریس، لیکن پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ جنرل انور صاحب اس کے اندر بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھرو آؤٹ، تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس پورے پروسیس کے اندر ہمیں جو مکمل رہنمائی رہی، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، بڑا پش کیا ہمیں، بڑی ہماری اکاؤنٹیبلٹی تھی، کانسٹنٹ ہمارے اپڈیٹس تھے کہ ہم ٹائم لائنز میٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب کی بہت گائیڈنس رہی، فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اس میں امپورٹنٹ رول پلے کیا، ان کا ٹوٹل کمٹمنٹ تھا، اور انہوں نے بھی ہمیں کافی گائیڈ کیا۔ ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہماری کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے تھرو آؤٹ دا پروسیس انوالو تھے، فائنانس منسٹر صاحب انوالو تھے، سی سی او پی انوالو تھی، تو اور کیبنٹ نے پورا سپورٹ کیا۔ اور لاسٹلی ہماری جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو ٹیم ہے، عثمان باجوہ صاحب نے بہت محنت کی اس کے اندر، انہوں نے، ان کی ٹیم نے، ہمارے کنسلٹنٹ ہیں عبدالباسط، انہوں نے بڑا کام کیا، حماد شمیمی صاحب نے بہت محنت کی، اور ہمارے جو ایڈوائزرز تھے، بلکہ ہیں ابھی تک، اور ابھی تک رہیں گے جب تک کلوزنگ نہیں ہوگی، ارنسٹ اینڈ ینگ اور حیدر موٹا کی ٹیم نے، اور باقی جو تھے فریش فیلڈ وغیرہ، ذیشان صاحب، خزیم صاحب، سب نے بہت محنت کی۔ اور فرینکلی آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارے بہت ہی اچھے ایڈوائزرز تھے، اور لاسٹ ٹائم یہ سکسیزفل اٹیمپٹ نہیں تھا، لیکن اس بار بھی انہوں نے محنت کی اور ہمارے ساتھ رہے اور کمپلیٹ کیا۔ سملرلی جو بیڈرز کی ٹیمز تھیں، نسیم بیگ صاحب کے علاوہ لکی سیمنٹ سے عاطف کلوڈی صاحب تھے، ان کے ایڈوائزرز نے بھی بہت اس کے اندر محنت کی۔ تو اتنے سارے اینٹیٹیز، اتنے سارے لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو
اب میرا خیال ہے کہ آج جو ہے ہم آپ کو پورا پی آئی کے بارے میں سارا ایک پریزنٹیشن دے دیتے ہیں، اور جو کچھ میڈیا میں تھوڑا سوشل میڈیا میں کچھ کرٹیسزم آ رہا ہے جو کہ ایک پروسیس کا حصہ ہے کہ جی 10 ارب میں بیچ دی گورنمنٹ کو، ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو ملی ہے، آپ کو ہم دکھائیں گے 10 ارب کی نہیں ملی ہے. اور کچھ ایسے کامنٹس میں نے دیکھے کہ یا تو شاید لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ نہیں ہے، یا پھر شاید لوگ اننیسیسریلی کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی کچھ اگر بہت ہی اچھی چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیسے کر لیا. تو ماشاءاللہ اچھا کام ہوا ہے اسے. اور جو بھی کرٹیسزم ہے وی آر ہیئر ٹو آنسر دس، آج بھی ہیں، فیوچر میں بھی آتے رہیں گے. لیکن گورنمنٹ کو اس ٹرانزیکشن میں جو سب سے مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم پی آئی اے بیچیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انشور کریں کہ کمپنی میں پیسہ آئے اور جو نیا بائر ہو وہ خالی خرید کے یہ نہ ہو کہ وہ اس میں پیسہ نہ ڈالے. تو ہمیں دونوں آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے. تو ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا، اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے، تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی، اور 125 بلین جو کہ پی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا. تو ٹوٹل 180 بلین کی ویلیویشن ہے پی آئی کی. ود دیز ورڈس وی ول بگن دا پریزنٹیشن. عطا تارڑ صاحب امیزنگ کام کیا انہوں نے جی. انہوں نے جو پچھلے 2-3 روز کے اندر جو پورا ہمیں سپورٹ کیا، میں نے بتا رہا تھا بھی آتے ہوئے کہ ان کا پورا سیٹ اپ، ان کی ٹیم، اور ان سے ملنے کے بعد ہمارا خیال ہے کہ ہمیں میڈیا کی طرف سے تو کوئی انشاءاللہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تھینک یو جی. تو وی کین بگن جی. جی پلیز جی وہیں پہ دیکھنی ہوگی. یہاں پر آ جاؤں، یہاں پہ آ جائیں. میں یہاں پر آتا ہوں. اٹ ول بی ایزیئر. وہ ہے پوائنٹر ہے. اورینٹ ایئر ویز کے نام سے شروع ہوئی تھی، اور پھر 1955 میں پوسٹ انڈیپینڈنس پی آئی اے جو سیٹ اپ کی گئی 1953 میں انکارپوریٹ ہوئی، اور 1955 میں اس نے آپریشن شروع کیے. آج پی آئی اے جو ہے سال کے 40 لاکھ پیسنجرز کو سرو کرتی ہے. ٹوٹل 6,700 امپلائیز ہیں. آج سے 5 سال پہلے پی آئی اے میں تقریباً 11,500 امپلائیز تھے. تو اوور دا ایئرز گورنمنٹ نے جو اوور اسٹافنگ تھی اس کو کافی کم کر دیا ہے. آج کی تاریخ میں جو امپلائیز ہیں ان میں اوور اسٹافنگ بہت ہی کم ہو چکی ہے آلریڈی. 30 ڈیسٹینیشنس کو پی آئی اے آلریڈی سرو کر رہی ہے. 78 ڈیسٹینیشن کنٹریز کا ہمارے پاس رائٹس ہیں ایز اے ڈیزگنیٹڈ ایئر لائن، اور 97 کنٹریز میں ہمارے ایئر سروسز اگریمنٹس ہیں. تو پی آئی کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اس کے لینڈنگ رائٹس ہیں. ٹوٹل 170 سلاٹس ہیں پی آئی کے پاس، بیکاز بہت سارے ملکوں میں ایئرپورٹس پہ ایک سے زیادہ لینڈنگ رائٹس ہوتے ہیں. اس وقت پی آئی کے پاس ٹوٹل تقریباً 30 سے زیادہ پلینز ہیں، لیکن جو آپریشنل ہیں وہ 17 سے 19 ہیں. ایکچولی 18 پلینز اس وقت فلائی کر رہے ہیں، اور ویکلی پی آئی اے تقریباً 240 راؤنڈ ٹرپس کر رہی ہے. دیٹس دا اسٹیٹس ایز آف ٹوڈے. آگے آئیں جی. نیکسٹ. پی آئی اے ایکچولی جو ہے وہ آج کی تاریخ میں گلوبل ایئر لائن کے طور پہ آپریٹ نہیں کر رہی ہے. پی آئی اے ایک لارج ڈومیسٹک ایئر لائن ہے، اور مڈل ایسٹ کو بہت زیادہ سرو کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں 33 پلین میں سے میں نے بتایا آپ کو 19 آپریشنل ہیں، 18 فلائی کر رہے ہیں. جو پی آئی کی فلیٹ کمپوزیشن ہے 16 A320 ہیں، 12 بوئنگ 777 اور 5 ATR، اس میں سے 11 6 اور 2 یہ 19 آپریشنل ہیں. جو ایج ہے پلینس کی اگر آپ دیکھیں تو 24 پلینز ایسے ہیں ان 33 میں سے جو کہ 2010 سے پہلے کے ہیں، تو ان کی ایج 25 سال کے قریب ہے. تو فلیٹ بہت پرانی ہو چکی ہے. 7 ایئر کرافٹ 2010 سے 13 کے ہیں، تو تقریباً یہ 12 سے 15 سال پرانے ہیں، اور 2 ایئر کرافٹ 2017 کے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کل کہ کرٹیسزم ہے جی کہ کچھ 1 یا 2 پلینس کی قیمت پہ پی آئی اے بیچ دی ہے. اگین پورا ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے نیریٹو کو، ڈیلیبریٹلی آئی تھنک کیا جا رہا ہے، بیکاز جن لوگوں نے جو لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی سمجھ اتنی کم ہے یا انہیں نہیں پتہ کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی 10 ارب میں بیچ دی، جبکہ انہیں بڑا کلیئر پتہ ہے کہ 55 ارب کی ویلیو گورنمنٹ کو مل رہی ہے. یہ کہنا کہ ایک نئے پلین کی پرائس پہ بیچ دی، جبکہ پتہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس جو پلینز ہیں 24 اس میں سے جو پلینز ہیں 33 میں سے 24 تو 25 سال پرانے ہیں، تو ان کی ویلیو بہت کم ہوگی. ان تمام پلینز کی ویلیو آلریڈی پی آئی کی بیلنس شیٹ پہ ریفلیکٹڈ ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے بھی تھوڑی دیر میں. اور جو 18 پلینز چل رہے ہیں اس میں سے 12 لیزڈ ہیں، اور صرف 6 وہ پلینز ہیں پی آئی کے جو کہ اونڈ ہیں.
تو پی آئی یہ تمام پلینس اون نہیں کرتا، لیز کرتا ہے. تو ٹوٹلی ایک غلط سا امپریشن دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. جو فلیٹ کی اونرشپ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے، ٹوٹل 33 میں سے 20 اونڈ ہیں، لیکن جو فلائی کر رہے ہیں ان میں صرف 6 اونڈ ہیں اور باقی 12 لیزڈ ہیں. جو مینٹیننس اسٹاف ہے پی آئی کے پاس وہ 2000 لوگوں کا ہے فلیٹ کے لیے. نیکسٹ جی. یہ پی آئی اے ڈومیسٹکلی تقریباً 30% کا مارکیٹ شیئر ہے. پی آئی اے کے مین ہب جو ہیں وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد ہیں اور 13 سٹیز سے فلائی کرتا ہے. اوور دا ایئرس ایک زمانے میں پی آئی کا مارکیٹ شیئر ڈومیسٹکلی بہت زیادہ تھا، 60 70 80% تھا. وہ کانسٹنٹلی نیچے آیا ہے، تو اس کے اندر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ڈومیسٹکلی بھی پی آئی کا مارکیٹ شیئر 30% ہے، باقی 70% باقی ایئر لائنس کے پاس ہے ڈومیسٹکلی. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں، نیکسٹ. انٹرنیشنلی پی آئی اے فلائز ٹو 18 ڈیسٹینیشن 2024 میں، اور اس کے بعد پیرس اور یو کے روٹس جو ہیں وہ ری اسٹیبلش ہو گئے ہیں. لیکن پرائمریلی جو پیسنجر ٹریفک جاتی ہے پی آئی اے کی وہ مڈل ایسٹ کے اندر جاتی ہے. تو اٹ از ناٹ ریئلی اے گلوبل ایئر لائن، اٹ از موسٹلی اے ریجنل ایئر لائن ایز آف ٹوڈے. آگے چلیں جی. یہ پی آئی کی 1989 سے ہم نے ہسٹری نکالی ہے. اس سے پہلے پی آئی اے واز ڈوئنگ ویل، اور 89 کے بعد کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں کوئی 10 ایک سال کے بعد اس کی ڈیٹیریشن شروع ہوئی. 1990 میں اس کی لسٹنگ اور پارشل کوپریٹائزیشن کی گئی. وہاں پہ ایک اٹیمپٹ ہوا تھا اس کو پرائیویٹائز کرنے کا، بٹ وہ بہت زیادہ سیریس نہیں تھا. 2005 میں ایک اور اٹیمپٹ ہوا، اور اس کے بعد 2024 میں اور 25 میں ہوا. اگر آپ دیکھیں 2009 کے بعد پی آئی کی پرفارمنس بہت زیادہ بری ہونا شروع ہوئی. یہ جو گرین از گڈ پرفارمنس اینڈ ریڈ از بیڈ پرفارمنس. لاسٹ ایئر پھر سے پرفارمنس بہتر ہوئی بیکاز ری اسٹرکچرنگ کی گئی. ایک زمانے میں 2001 میں، آج سے 25 سال پہلے، پی آئی کے پاس 50 ایئر کرافٹ تھے. اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ بوئنگ 747 اینڈ 737 تھے، ایئر بس 310 تھی، اور ان کی بہت ساروں کی جو ایج تھی وہ 10 سال سے کم تھی. اور پی آئی اس زمانے میں 40 لوکیشنز کو سرو کرتا تھا، آج 30 لوکیشنز کو سرو کر رہا ہے. اور اس زمانے میں ہم یو کے، فار ایسٹ، نارتھ امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ، ایشیا، وی ور اے گلوبل ایئر لائن ایٹ دیٹ ٹائم. تو اوور دا لاسٹ 15 ایئرس 20 ایئرس پی آئی کی پرفارمنس بہت زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوئی ہے. نیکسٹ جی. یہ پرائیویٹائزیشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1990 میں ہوا، پھر سیکنڈ 2005 میں، ایک لاسٹ ایئر ہوا تھا، اور ابھی یہ فائنل ہوا ہے. نیکسٹ جی. لاس لیگیسی. پی آئی اے ایز اے سیٹ کی گلوری ڈیز میں 2001 میں ہمارے پاس 50 پلینس تھے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ تھے، 40 لوکیشن سرو کرتے تھے. نیکسٹ جی. آج یہ بڑی امپورٹنٹ باکس ہے یہ نیچے. 2015 میں اگر آپ یہ ریڈ میں دیکھیں تو پی آئی کی ٹوٹل نیگیٹو ایکویٹی جو تھی 213 ارب کی. 213 ارب کی نیگیٹو ایکویٹی، یعنی کہ 2015 سے پہلے بھی پی آئی میں نقصانات تھے. یہ نقصانات ہم بھرتے تھے، یہ قوم بھرتی تھی. 2015 سے 2024 جو ایک بڑا کریٹیسزم آ رہا ہے جی کہ لائبلٹیز ہٹا دیں. اگر آپ لائبلٹیز نہیں ہٹائیں گے تو 700 ارب جس کمپنی میں لاس ہو وہ کون لے گا؟ کوئی آ کے آپ کو کہ 700 ارب دے گا؟ وہ 50 ارب میں اپنی نئی ایئر لائن سیٹ کر لے گا. تو 2024 میں اس کے 700 ارب کے لاسز تھے. 2015 سے 2024 اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب کا نقصان کیا ہم نے 10 سالوں میں. 2015 سے 2024 10 سالوں میں پاکستانی پبلک نے، پاکستان نے، پی آئی اے نے 500 ارب کا نقصان کیا. وہ 500 ارب گورنمنٹ نے بھرے اور ہمارے اور آپ کے پیسوں سے بھرے گئے. 700 ارب کا لاس تھا. اب آپ کے سامنے ایئرلی پرفارمنس ہے. 2015 سے جو گرین میں ہے وہ اس کا ریونیو ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو 2020 میں کووڈ کے بعد اس کا ریونیو 2020-21 کے بعد کافی انکریز اس لیے ہوا کہ کرنسی ڈپریسیشن تھا، اور کووڈ کے بعد وہ ریکوپ کیا اس نے بزنس. لیکن 2015 سے ہر سال نقصان تھا. 33 بلین، 45 بلین، 51 بلین، 67 بلین، 53، 35، 50، 88، 105 یہ لاس کرتے تھے ہم. آج گورنمنٹ کو 55 بلین تو مل رہا ہے، لیکن یہ لاس ہم نہیں کریں گے آگے جا کے. یہ فائدہ ہوا ہے پرائیویٹائزیشن کا. پی آئی اے کرونک لاسز میں تھا. اس کا کاسٹ اینڈ ریونیو ماڈل تھا وہ ٹوٹلی لاجیکل تھا، ارریشنل تھا. میسو اوور اسٹافنگ ہوئی تھی. فلیٹ یوٹیلائزیشن جو تھی وہ انیفیشینٹ تھی، اور یہ لاسز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان فنڈ کرتی تھی. تو یہ ہسٹری ہے پی آئی اے کی لاسٹ ایئر کی ریسٹرکچرنگ سے پہلے کی. کیا ایشوز تھے پی آئی اے میں؟ ایکسیس ٹو فنڈز نہیں تھا، انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی تھی پی آئی اے، پلینز نہیں لے سکتی تھی. جو پیسہ جاتا تھا وہ صرف لاسز کو فنڈ کرنے جاتا تھا. ہیومن ریسورس چیلنج تھا. گورنمنٹ کے اندر جب اینٹیز ہوتی ہیں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ اکاؤنٹیبلٹی نہیں لا سکتے. میکرو اکنامک ویریبلز ہمارے اس دوران جو ہے وہ کافی انسرٹن رہے. پروکیورمنٹ کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. گورنمنٹ اینٹیز فوراً فیصلہ نہیں کر سکتی، پروسیسز فالو کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے ڈیسیشن جو ہیں جو کہ ہونے چاہیے شاید وہ ٹائملی نہیں ہوتے ہیں. کمپٹیشن جب آیا انٹرنیشنل روٹس پہ، پی آئی کوڈ ناٹ کمپیٹ. اور
ڈیجیٹلائزیشن پی آئی میں نہیں ہوئی، جو کہ 2000 کے بعد جو دنیا میں سارا ٹیکنالوجی بوم آیا ہے، پی آئی واز ناٹ ایبل ٹو کیپ پیس وتھ اٹ. تو بیسکلی ایک یہ بڑا نیچرل ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ہم سب کی بڑی ایسوسیشن ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم یہ اون کریں ایز اے کنٹری، یا ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں جو کہ اس میں پروفٹ بنائے اور ہمیں ٹیکسز دے. بیسکلی ہمارا کوئی پرائیڈ آج نہیں گیا ہے. پرائیڈ ایئر لائنس اون کرنے سے نہیں ہوتا. پرائیڈ اس طرح جاتا ہے کہ اگر ہماری ایئر لائن فلائی نہ کر سکے تو اگر ہم اس کو نہ بیچتے تو ہو نوز کہ آج سے شاید 1-2 سال کے بعد یہ فلائی نہ کر سکتی. تو یہ اچھے ٹائم پہ پرائیویٹائزیشن ہو گئی جو گورنمنٹ نے کی ہے. نیکسٹ جی. یہ آپ گلوبل بینچ مارکس دیکھیں اگر ایئر لائن انڈسٹری کے، صرف پی آئی کے نہیں، ایئر لائن انڈسٹری کے کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی. سعودی یو اے ای کا ایئر لائن انڈسٹری جو ہے وہ 18% کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹو جی ڈی پی. سعودی عربیہ 8.5%، ہمارا 1.6% ہے، بہت کم ہے. انڈیا کا 1.5% تھا ہے، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے بھی ایئر انڈیا پرائیویٹائز کی کچھ عرصے پہلے. تو ہماری اوور آل جی ڈی پی گروتھ کے اندر امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ پرائیویٹائزیشن کے بعد. امپلائمنٹ یو اے کے اندر 9.5% امپلائمنٹ جو ہے وہ ایویشن ریلیٹڈ ہے. سعودی عرب میں 4.2% ہے، ہمارے ملک میں 0.3% ہے. تو ایویشن انڈسٹری ہمارے ملک میں امپلائمنٹ میں بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے. ٹورزم کے اندر کنٹریبیوشن 0.5% ہے کمپیئر ٹو 5.7 اینڈ 9.3 آف سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای. ایئر کارگو پی آئی صرف 0.3 ملین میٹرک ٹنز موو کرتی ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو کہ ملٹیپل ٹائمز کارگو موو کرتی ہیں. تو اوور آل پرفارمنس پی آئی اے کی اوور دا ایئرس اس لیول پہ نہیں رہی ہے اور کنٹریبیوشن بھی نہیں رہا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اس میں پلینز بڑھیں گے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ عارف حبیب صاحب نے اناؤنس کیا ہے، میں نے صرف ہیڈ لائن دیکھی، میں نے کانٹینٹ ابھی نہیں پڑھا، کہ ہم نے ہمارے پلان میں کہا تھا کہ 38 پلینز ہونے چاہیے 4 سال میں. عارف صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم 65 پلینز پہ جائیں گے. تو آلریڈی یو آر سینگ، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں، کہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے سے کس طریقے سے تھنکنگ چینج ہو رہی ہے. آگے چلیں. گورنمنٹ آف پاکستان، کرنٹ گورنمنٹ، پرائم منسٹر صاحب، ان لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے دینا چاہیے. سیگریگیٹ کریں پی آئی اے کو، اس کے ایویشن بزنس کو اور باقی بزنس کو الگ کریں جو کہ لاسٹ ایئر ہوا تھا. اس کی بیلنس شیٹ کے اندر لانگ ٹرم ڈیٹ نہیں ہو. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کے اندر کوئی لائبلٹیز نہیں ہے. ہم 180 بلین کے لائبلٹیز پی آئی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں نئے بائر کو، لیکن لانگ ٹرم ڈیٹ ہم نے لاسٹ ایئر اس لیے ہٹایا کہ 650 بلین کے لانگ ٹرم ڈیٹ پہ اگر 15% انٹرسٹ ہے تو سال کا 100 ارب کا صرف انٹرسٹ ایکسپینس ہوتا ہے، کوئی نہیں لیتا اس ایئر لائن کو. اور ٹیکسیشن اور کنسیشن کے اندر جو ہم نے دیا لاسٹ ایئر، پی آئی اے جو تھی 863 ارب کی جو لائبلٹیز تھیں، اس میں سے 480 کی بینک لائبلٹیز تھی اور 194 کی ایس او ای اور جیو پی ریلیٹڈ تھی. آج ہم 190 بلین کی لائبلٹیز اس کے اندر ہے، تقریباً 180 میں دکھاتا ہوں آپ کو. 148 کا شارٹ ٹرم ڈیٹ ہے اور باقی امپلائیز کی. تو اوور آل جو لائبلٹیز ہم نے ہٹائیں وہ والی ہٹائیں کہ جو ہٹائے بغیر اس کی پرائیویٹائزیشن پاسبل ہی نہیں تھی. آگے چلیں جی. یہ جرنی ہم نے فالو کی. ایک سوال جو کہ ہم نے کل بھی کور کیا تھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اس پورے پروسیس کو چلایا، اور آج ہمیں وہ قیمت ملی ہے جو آج کی تاریخ میں کوئی ہمیں دینے کو تیار ہے، ہائیسٹ. یہ تو آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس سے زیادہ تو بولی لگی نہیں تھی اس کی. پوری دنیا کے لیے ہم نے اوپن کیا تھا، ہم نے یو آئی پبلش کیا، ہم نے روڈ شوز کیا، ہم انویسٹرز سے ملے، ہم نے اسٹیٹمنٹ آف کوالیفیکیشن منگوائے. جو صحیح لوگ جو کرائٹیریا میٹ کرتے تھے ان کو ہم نے پری کوالیفائی کیا. ان کو ہم نے شروع میں 3 مہینے کا ٹائم دیا ڈیو ڈیلینس کے لیے. وہ سیریس بیڈرز تھے، انہوں نے اس کو 4 مہینے کیا، پھر اینڈ میں 5 مہینے تک اس کو اسٹڈی کیا، اور فائنلی ہم نے پری بڈ میٹنگس کی. بہت زیادہ نیگوسیشن ہوئی اوور اے 2 منتھ پیریڈ، اور اس کے بعد ہم نے ٹرمز اگری کیا اور پھر بڈنگ کروائی. نیکسٹ جی. جو بڈرز تھے، یہ بڈرز کون تھے؟ کیا اس کے اندر کوئی ہم نے کسر چھوڑی تھی ان کو سلیکٹ کرنے میں، یا ہم نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ وہ بڈرز ہم آگے لائے کہ جو بیسٹ پاسبل بڈرز تھے اس ایئر لائن کو ایکوائر کرنے کے لیے؟ ہم نے ان سب کا آرگنائزیشن اسٹرکچر دیکھا، ان کے شیئر ہولڈرز دیکھے، ان کے شیئر ہولڈرز کا بیک گراؤنڈ دیکھا، ہم نے ان کی فائنینشیل کیپیبلٹی دیکھی. جو بھی کنسورٹیمز تھے ان کے جو نیٹ ورتھ ریکوائرمنٹ تھی وہ 30 ارب کی تھی. جو لیڈ کنسورٹیم تھا اس کی خود کی نیٹ ورتھ ریکوائرمنٹ جو تھی وہ 8 بلین کی ہونی چاہیے تھی. کنسورٹیم کے پاس جو لیکوڈیٹی ہے وہ تقریباً 28 ارب کی ہونی چاہیے تھی، اور بینک ریفرنسز ہم نے سارے چیک کیے. مینجمنٹ اور ٹیکنیکل کیپیبلٹی، یا تو وہ ایئر لائن ہو یا 10 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہو اس کے پاس کمپلیکس اور بڑے بزنسز مینیج کرنے کا. لیگل کیپیبلٹی ہم نے دیکھی کہ ان کی لیگل اسٹینڈنگ، ان کی کے وائی سی، ان کے بورڈ ریزولوشنز دیکھے، ریگولیٹری ساری فائلنگس دیکھی. اس کے بعد اور گلوبلی
اگر آپ دیکھیں ایئر انڈیا بکا, ٹاٹا نے لیا, برٹش ایئر ویز جب بکا, ایئر سربیا بکا, یہ وہ ان لوگوں نے لیا جن کے پاس ایئر لائن چلانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن یہ فائنینشلی اور مینجمنٹ وائز بہت اسٹرانگ لوگ تھے. بیکاز ایئر لائن چلانے کے لیے اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں اور مینجمنٹ وائز اسٹرانگ ہیں تو یو کین گیٹ دا رائٹ مینجمنٹ ٹو رن اٹ. نیکسٹ جی. ٹوٹل شروع میں 8 انٹرسٹڈ پارٹیز تھیں, اس میں سے 4 پری کوالیفائی ہوئیں اور اس میں سے 3 بڈرز فائنل آئے تھے. نیکسٹ جی. جو ہم نے بیچا ہے وہ پی آئی کا ایویشن, انجینئرنگ, ٹریننگ, ہینڈلنگ, کارگو اور فلائٹ کچن بیچا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے نون کور ایسٹس ہیں, یہ سوال بار بار ہوتا ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں روز ویلٹ, اسکرائب وغیرہ, وہ اس ڈیل کا پارٹ نہیں ہے. نیکسٹ جی. یہ پی آئی کی بیلنس شیٹ ہے. پی آئی کی ٹوٹل ایکویٹی 9 ارب کی ہے. یہ جون 2025 کی بیلنس شیٹ ہے. اس میں فکس ایسٹ جو ہیں پراپرٹی پلانٹ اکوپمنٹ, ڈیفرڈ ٹیکس سے 30 ارب کا, باقی چیزیں ملا کے 190 بلین کے ایسٹس ہیں اور 182 بلین کے لائبلٹیز ہیں. تو یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ نے لائبلٹیز لے لی ہیں ساری, نہیں, ہم نے 182 بلین کی لائبلٹیز نئے بائر کو ٹرانسفر کی ہیں. اس کے اندر لیز لائبلٹیز ہیں, امپلائی لائبلٹیز ہیں, ٹیکس کی لائبلٹیز ہیں, ٹریڈ کریڈیٹرز ہیں, شارٹ ٹرم ہے, کنٹینجنٹ لائبلٹیز ہیں. یہ بڑی نارمل لائبلٹیز ہیں. کوئی بھی جب آپ رننگ کنسرن لیں گے یا ایک بزنس چلتا ہوا لیں گے تو اس میں آپ کے پاس ایسٹس اور لائبلٹیز دونوں آئیں گے کیونکہ ہم نے ٹرانسفر کیا ہے. لیکن جو ایکویٹی ہے آج کی تاریخ میں 9 ارب ہے وہ, جس کے اگینسٹ گورنمنٹ کو 55 ارب کی ویلیو ملے گی. آگے چلیں جی. اس 9 ارب میں ہمیں کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوں گی تو یہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی اس سے, لیکن اوور آل جو بکس پہ 9 بلین کی بیلنس شیٹ ہے, اس ایکویٹی ہے, اس کے اگینسٹ آپ کو 55 بلین کی ویلیو ملی ہے. جو ٹوٹل ٹرانزیکشن ہوئی ہے 135 بلین کی, اس کے اندر 75% کی جو بیڈ ہے 92.5% اینٹیٹی میں جائے گا. یہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر ہم انشور نہ کرتے اس ٹرانزیکشن اسٹرکچر میں کہ پی آئی میں پیسہ جائے تو پی آئی کبھی بھی ریوائیو نہیں ہو سکتی, تو وی انشور دس. 10 بلین گورنمنٹ کو ملے گا اور گورنمنٹ کے پاس 45 بلین کی ایکویٹی ہے. اگر 135 بلین 75% کی ویلیو ہے تو پوری کمپنی کی ویلیو ہوئی 180 بلین. تو 45 ارب جو ہے وہ ویلیو ہے 25% اسٹیک کی. اگر یہ بائر لے گا تو گورنمنٹ کو 45 ارب ملیں گے, اگر وہ نہیں لیتے تو ہمارے پاس 45 ارب کی ایکویٹی ہے. تو گورنمنٹ کو جو ٹوٹل اکنامک ویلیو ملی ہے وہ 45 اور 10 55 بلین کی ملی ہے. ہم شروع میں لیں گے 2/3 پیمنٹ ان سے, پھر لیں گے 1/3, لیکن 2/3 پیمنٹ کے بعد جب تک 1/3 پیمنٹ نہیں آئے گی ان کے سارے شیئر ہمارے پاس پلیج ہوں گے. ہم نے اس سے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ لیا ہوا ہے اور ان سے ہم نے ڈیمانڈ پرومسری نوٹ لیا ہوا ہے. تو وی ہیو انشورڈ کہ گورنمنٹ از پروٹیکٹڈ. جو 25% کی وہ پیمنٹ کریں گے اس کے اوپر ہم نے 12% سالانہ کے حساب سے پریمیم لگایا ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے ان سے ایس بی ایل سی لی ہے. نیکسٹ. تو بیسکلی گورنمنٹ ناٹ اونلی گیٹ 7.5% ان کیش, یہ غلط امپریشن ہے. گورنمنٹ گیٹ 7.5% ان کیش اینڈ گورنمنٹ گیٹس 25% equity کی value which is 10 billion and 45 billion. So total value that we get is 55 billion rupees. 55 ارب گورنمنٹ کو جائیں گے ویلیو اور 125 ارب کیش انویسٹ ہوگا پی آئی اے کے اندر. نیکسٹ. جو اوریجنلی لاسٹ ایئر جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس میں اور اس ٹرانزیکشن میں کیا فرق ہے, یہ بھی ایک بہت لوگ سوال کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں لاسٹ ایئر تھیں. انڈیمنیفیکیشن آف لیگل لائبلٹیز تھیں اوریجنلی, انڈیمنیفیکیشن آف ٹیکس لائبلٹی تھی, گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی ان دی آپریشنز آف پی آئی اے, اور امپلائی ریٹینشن جو ہوگا وہ اگریڈ تھا 1 سال کا. پیچھے جائیں, پیچھے پیچھے پیچھے, اب آگے آ گئے, بیک. اس بار ہم نے کون سے نئی مراعات دی ہیں؟ یہ وہ مراعات ہیں جو کہ جن کی وجہ سے یہ وہ بڈرز اس سے زیادہ مراعات مانگ رہے تھے. ہم نے ان تمام پہ اگری نہیں کیا, ہم نے ان پر اگری کیا ہے کہ جو ایک کسی بھی بزنس مین کو چاہیے ہوں گی اگر اسے ایک بزنس چلانا ہے اور اس کو پروفیٹیبل طریقے سے چلانا ہے. ہماری ایئر لائنس انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتی ہیں پرائمریلی ریجنل ایئر لائن سے. اگر ریجنل ایئر لائن کی کاسٹ کم ہے, ہماری ایئر لائنس کی کاسٹ زیادہ ہے, ہماری ایئر لائنس کبھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گی. میں نے آپ کو پہلے جو بتایا تھا کہ ایویشن انڈسٹری کا جو کنٹریبیوشن ہے ہماری جی ڈی پی میں, امپلائمنٹ میں, وہ کم اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی ایویشن انڈسٹری کو گرو ہی نہیں کرنے دیا, ہم نے اس کو جکڑ کے رکھا ہے اور ہم نے انہیں کمپیٹ نہیں کرنے دیا. اسی لیے آج ہماری پی آئی کے پاس 18 پلینز ہیں اور ریجنل ایئر لائنس کے پاس 200, 250, 300 پلینز ہیں. ہم نے جی ایس ٹی کی ایگزمپشن دی اس لیے کہ جی ایس ٹی کی ایگزمپشن ریجن میں, جی ایس ٹی کی اپلیکیشن ریجن میں کہیں پر بھی نہیں ہے. جو پلینز لیے جاتے ہیں, جو انجن یا پارٹس لیے جاتے ہیں, اس کے اوپر جی ایس ٹی نہیں لگتا باقی ایئر لائن کے اوپر, اس لیے ہم نے یہ ان کو ایگزمپشن دی ہے. ہم نے یہ کمفرٹ دی ہے, لوگوں نے کہا کہ جی اگر ہم آپ جی ایس ٹی کی ایگزمپشن دیتے ہیں کل کو آپ اور کوئی ٹیکس لگا دیں
تو ہم تو کیسے بزنس کریں گے. تو ہم نے انہیں کمفرٹ دی ہے کہ کوئی نئے ٹیکسز یا لیویز یا سرچارجز نہیں لگیں گے آن ایئر لائن آپریشن. ان کو ٹیکس کی جو ڈبل ٹیکسیشن کی ایک سچویشن بن رہی تھی, کیونکہ وہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ انویسٹ کر رہے تھے, کوئی ایک اینٹی نہیں تھی, تو انہیں ایک ایس پی وی بنانی پڑے گی, اسپیشل پرپز وہیکل. تو عارف حبیب کارپوریشن, اے کے ڈی, فاطمہ, لیک سٹی اسکول, یہ سارے کے سارے انویسٹ کریں گے ایک اسپیشل پرپز وہیکل میں, اور وہ انویسٹ کرے گی پی آئی میں. تو انہوں نے کہا جب ڈویڈنڈ پی آئی سے ملے گا وہ آپ 2 بار ٹیکس کر دیں گے. ہم تو ایس پی بی صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمیں ایک پاس تھرو لیگل اسٹرکچر بنانا ہے. ہم نے آئی ایم ایف سے بات کی, آئی ایم ایف نے کہا بالکل جائز بات ہے, 2 بار ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. تو ایک بار ہم نے اس کی ٹیکسیشن جو ایک ہی بار لگے گا, 2 بار نہیں لگے گا, جو کہ انفیئر تھا. جو لیگیسی لائبلٹیز تھیں اس کے اندر ہم نے 26 بلین کی ٹیکس آبلیگیشن, 7 بلین کی لائبلٹی جو کہ پی اے کو ہیں, اور ایک پلاٹ ہے وہ ہم نے ٹرانسفر کیا ہے. یہ وہ لائبلٹیز تھیں جو پہلے بھی تھیں اس کے اندر پی آئی کے اندر, اور یہ میرے خیال میں مارچ کے اندر اپروول ہو گئی تھی کیبنٹ سے. کب اپروول ہوئی تھی ٹرانسفر کرنے؟ ہم نے مارچ میں ٹرانزیکشن اسٹرکچر میں, تو یہ ٹرانسفر ہوئی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی لائبلٹیز ہیں, بیڈرس کی ڈیمانڈ تھی کہ باقی 26 بلین کی جو لائبلٹیز ہیں پاکستان ایویشن اتھارٹی اور ایف بی آر کی, وہ بھی آپ ہٹائیں, لیکن ہم اس پہ نہیں مانے. ہم نے کہا کہ یہ آپ ہی پے کریں گے, لیکن اس کو ہم نے پیمنٹ کرنے کے لیے 5 سال کا ٹائم دیا ہے. اور اگر یہ باقی لائبلٹیز جو ہیں اگر وہ 21 ارب کی نہ ہٹتیں تو آج جو 9 ارب کی پازیٹیو ایکویٹی ہے یہ نیگیٹو ایکویٹی ہو جاتی 12 ارب کی, اور نیگیٹو ایکویٹی کی وجہ سے لاسٹ ٹائم بھی بیڈرز نہیں آئے تھے بٹ کرنے. نیکسٹ. آج کی تاریخ میں جو بڈر ہے ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. ہم اس اپرچونیٹی کا فائدہ نہیں اٹھا سکے ایز گورنمنٹ ان دا پاسٹ. ایک بہت بڑی کیپٹیو مارکیٹ ہے ان کے پاس, کسٹمر موجود ہے, 250 ملین لوگوں کا ملک ہے, 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. تقریباً 5% ہمارا ڈائسپورا ہے. پی آئی کے اندر اس وقت پازیٹیو ایبیڈا ہے, آل دو کیپیکس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جو بھی انویسٹر آئے گا جب وہ انویسٹمنٹ کرے گا تو ایبیڈا پازیٹیو ہوگا, بٹ کیش فلو اس کا نیگیٹو رہے گا پہلے 3 سالوں کے لیے. بیلنس شیٹ کے اندر کوئی لانگ ٹرم ڈیٹ نہیں ہے. مارکیٹ لیڈرشپ گین کر سکتا ہے پی آئی اے. پھر سے یورپ کی اور یو کے کی ریسٹرکشنز جو بین تھا وہ ہٹ چکا ہے. تو اس وقت پی آئی اے کے اندر کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے کہ اٹ کین بی اے فل سروس نیٹ ورک کیریئر. اٹ از اسٹل اے فل سروس نیٹ ورک کیریئر, اٹ ہیز دا لارجسٹ فیلڈ ان پاکستان, لیکن اس کو بہت تیزی سے وہ گرو کر سکتے ہیں. اور بیکاز لانگ ٹرم ڈیٹ نہیں ہے بیلنس شیٹ کے اوپر, تو اس کو ایڈ کر کے انویسٹمنٹ بھی بڑھائی جا سکتی ہے بیانڈ دا انویسٹمنٹ دیٹ دے ہیو کمیٹڈ. نیکسٹ. یہ آپ کے لیے کہ یہ جو بلو میں بار ہے یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کی ریکوائرمنٹ ہے اگلے 5 سالوں کے اندر. اسی پہ رہنے دیں, اسی نظر آ رہا ہے. 2025 سے 2029 تک تقریباً 106 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے یہ کیپیکس کی. ہاں, 106 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. فلیٹ سائز ہم کہہ رہے ہیں کہ 21 سے 38 پہ جائے گا. لیکن جو بھی انویسٹر آئے گا وہ جو کیش ڈالے گا اس سے پہلے 3 سال نیگیٹو کیش فلو ہوگا, بیکاز اس کا کیش زیادہ جا رہا ہوگا اور پروفٹ کم آ رہا ہوگا. تو 3 سال ان کا نیگیٹو کیش فلو ہوگا انویسٹر کے لیے. تو یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ انویسٹر کے لیے بہت زیادہ سویٹن کر دی گئی ہے ڈیل, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے نمبرز ہیں, اور اگر یہ اس سے زیادہ اگریسو پلان فالو کریں گے تو یہ کیش فلو نیگیٹو جو ہے وہ اور زیادہ نیگیٹو ہو جائے گا. لیکن پھر 3 سال کے بعد انشاءاللہ جو بھی انویسٹر ہے اس کو پروفیٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی. نیکسٹ. ہمارے حساب سے پی آئی اے اگلے 4 سالوں میں 18 سے بڑھ کے 38 پلین ہونے چاہیے, 30 کی جگہ 40 ڈیسٹینیشن کو فلائی کرنا چاہیے. راؤنڈ ٹرپس ابھی 240 ہوتی ہیں پر ویک, 405 ہونی چاہیے, اور پیسنجرز 40 سے بڑھ کے 70 ہونے چاہیے. تو بیسکلی جو میسج وی وانٹ ٹو گیو ہے کہ ماضی میں ہم پی آئی کو صحیح طرح نہیں چلا سکے, ہم نے نقصان کیے, سال کے 40-50 ارب کا نقصان ہوتا تھا. اب گورنمنٹ کو فنڈ نہیں کرنا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. انہیں جو ہم نے بیلنس شیٹ دی ہے وہ ایک پازیٹیو بیلنس شیٹ ہے, اس میں 9 بلین کی ایکویٹی ہے, اور جو ایسٹس اور لائبلٹیز ہیں وہ نارمل کورس آف بزنس میں جو ہوتے ہیں وہ ہیں. ایبیڈا پازیٹیو ہے, اور اگر یہ ان کے پاس پوری ڈیمانڈ ہے, مارکیٹ ہے, لینڈنگ رائٹس ہیں, انہیں اب جو ضرورت ہے وہ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پلینس ایکوائر کرنے کی اور صحیح مینجمنٹ لانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی اے ول گو بیک ٹو اٹس گلوری ڈیز. بفور وی ٹیک کوسچن جسٹ اے بریف کامنٹ. بہت شکریہ. میں محمد علی صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ہسٹورک ڈیل کلوز کی. اور جب یہ گورنمنٹ ہم نے ازیوم کی تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی پالیسیز میں ایک انٹیگرل پارٹ یہ تھا
کہ جو لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہوگی اور ہماری جو اکنامک ریوائول ہے اس کا یہ ایک میجر پارٹ ہوگا. پہلی ڈیل جو انہوں نے کلوز کی وہ فرسٹ ویمن بینک کی تھی اور اس کا آپ نے اگریمنٹ دیکھا کہ ایک G2G اگریمنٹ ہوا. اس کے بعد یہ بہت بڑی ڈیل جو پی آئی اے کی کلوز ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک مومنٹ تھا اور پرائم منسٹر کی ہمیں ڈائریکشنز تھیں کہ یہ لائیو چلے گی پورا جو بڈنگ کا پروسیس ہے صبح سے لے کے شام تک. تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے ٹیلی ویژن چینلز کے توسط سے وزیر اعظم نے جو ہدایت کی تھی اس کے مطابق اس کو دیکھا اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھا, ایک ایفیشینٹ پروسیس تھا. اور مجھے آخری دفعہ نہیں یاد کہ کب یہ ہوا کہ بڈر بیٹھے ہوں اور ایک ایک ارب بڑھ رہا ہو ہر تھوڑی دیر بعد, اور ایونچولی آپ نے دیکھا کہ یہ 135 ارب کے اوپر یہ کلوز ہوا. اس کے اوپر میں شکر گزار ہوں ناقدین کا بھی جنہوں نے اس پہ بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا. میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کل سن رہا تھا, ان کا میں شکریہ آن ریکارڈ ادا کرنا چاہتا ہوں بیکاز وہ اکانومی کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. انہوں نے اس کو ایک اچھی ڈیل قرار دیا اور اکانومی کے لیے ایک اچھی بینیفیشل چیز انہوں نے قرار دیا. دیکھیے 1990 کی دہائی سے لے کے آج تک ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے, پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے, پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے. ہوئی نہیں ہوئی, اٹیمپٹس ہوئے, فیلڈ اٹیمپٹس ہوئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, یہ آج ایک ہسٹورک دن ہے کہ فائنلی پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی ہے. اور میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں نے ایک کاوش ہے, ایک ایفرٹ ہے, پوری پھر ٹیم فائنانس کی ٹیم کی اس میں ایفرٹ ہے. ماضی میں ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب دانستہ طور پہ فلور آف دا ہاؤس کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دے کے یورپ کے اور امریکہ کے روٹ بند کر دیے گئے. اللہ کا شکر ہے اسی گورنمنٹ کے دوران وہ روٹ واپس کھلے. آپ کی مینچسٹر کی فلائٹ گئی ہے, میں اوورسیز پاکستانیز کے سینٹیمنٹس آپ کو نہیں بتا سکتا. پاکستانیوں نے پاکستان کا جھنڈا لے کے مینچسٹر کی رن وے کے باہر لائن لگا کے اس پلین کو ویلکم کیا ہے. آپ پورا سوشل میڈیا اٹھائیں, آپ کو اتنے اچھے مجھے نظر آئیں گے کہ وہ پی آئی اے لینڈ کیا. دیکھیں لوگوں کی ایک وابستگی ہے, پاکستانی ڈائسپورا جو باہر بیٹھا ہے وہ قومی ایئر لائن پہ واپس آنا چاہتا ہے اپنے ملک میں. ڈائریکٹ فلائٹ بہت بڑا بینیفٹ ہے, 8 سے 15 یا 16 گھنٹے لوگوں کے بچ جاتے ہیں جب وہ پی آئی اے کو استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیے جو اینول لاس تھا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کو, عوام کو, یہ خوشخبری ہے کہ کبھی 35 ارب تھا, کبھی 50 ارب تھا. 2023 میں لوگوں نے کہا کہ جی 75 ارب جو ہے وہ اینول لاس ہوا ہے. وہ اب سرکاری خزانے پہ بوجھ نہیں ہوگا, وہ ٹیکس پیئرز کی جیب سے اس لاس کے پیسے کو کور کرنے کے لیے کوئی رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی. اس کا آپ اوور آل اگر بینیفٹ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ فائنینشیل ایکسپرٹ پوری دنیا کے اس پہ بات کر رہے ہیں, میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ اس کی پذیرائی پائی جا رہی ہے. اس کو ایک اچھا اور ایک بہت زبردست پروسیس قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں سے جو ایک ایف پی آر کے ریفارمز تھے وہ بڑی تیزی سے چل رہے ہیں, اور ایک ہوم گرون اکنامک ایجنڈا تھا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی آئی اے کے حوالے سے اور اس کی لاسٹ گلوری کو ری گین کرنے کے حوالے سے ایک سفر تھا, اس کا بڑی اچھے طریقے سے آغاز ہو چکا ہے. اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی, کیونکہ جب ہم آئے تھے ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ دا گورنمنٹ ہیز نو بزنس بینگ ان بزنس, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے. اینڈ اب آپ کے سوالات کے لیے جی موسٹ ویلکم. جس طرح ابھی محمد علی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کنسورشیم کو دے دی, تمام بڑے گروپس اس میں شامل ہو گئے, اب 25% جو شیئر بچتا ہے حکومت کے پاس, اگر آپ دیکھیں پرافٹ میں جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرافٹ میں جائے گی, آپ 25% ان کو دینا ضروری ہے یا آپ اپنے پاس رکھنا پسند کریں گے؟ حکومت اگر رکھے گی تو مستقبل میں اس کا پرافٹ ہی ہے. اس میں دو جوابات ہیں اس کے. پہلی بات تو عارف حبیب صاحب جو کنسورٹیم تھا ان کی کنڈیشن تھی کہ وہ 100% لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. جو دوسرے کمپیٹیٹر تھے طبا صاحب, ان کی کنڈیشن تھی کہ ہم 75% لیں گے. تو اگر ہم 75 نہ کرتے تو کوئی بھی نہ آتا بڈنگ میں. اب ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا ہو کہ لاسٹ ٹائم جو ہمارا اٹیمپٹ فیل ہوا اس میں یہی وجوہات تھیں کہ بیڈرز نے جو چیزیں ہمیں کہیں ان کی ریکوائرمنٹس تھیں ہم نے میٹ نہیں کی. فار ایگزامپل بیڈرز نے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم نیگیٹو ایکویٹی والی اینٹی نہیں لیں گے. ہم نے اینڈ میں بڈنگ کے اندر ہم نیگیٹو ایکویٹی والی اینٹی لے گئے. ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے, ابھی بھی ہیں, ہم اس کو نہیں کروا سکے اس وقت اپروو. سملرلی اگر ہم کہتے ہیں جی صرف 75% ہوگا تو عارف حبیب صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کے اندر.
ایک گروپ کا خیال تھا طبا صاحب کا کہ اگر گورنمنٹ اس میں رہے گی تو انہیں آسانی ہوگی ان دا سینس کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک نیویگیٹ کرنا ہے, ایک ٹرانزیشن ہے پورے پروسیس میں ٹیک اوور کے بعد. عارف عوی صاحب کا خیال تھا کہ نہیں, ہمیں کوئک ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے کل رات کو لی ہے, آج انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں 65 پلین پہ ہم لے کے جائیں گے. یہ ان کے ڈیسیجنز ہیں. تو اگر ہم یہ نہ کرتے تو شاید یہ بڈنگ ہوتی ہی نہ, پہلی بات. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جو اسٹیکس رکھنے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مقصد خالی یہی ہو سکتا ہے کسی بھی کمرشل انٹیٹی میں اسٹیک رکھنے کا کہ ہمارے پیسے بنیں, گورنمنٹ کے پیسے بنیں گے, ملک کے پیسے بنیں گے, عوام کے پیسے بنیں گے. لیکن جو ہم بیچیں گے آج, جو 135 بلین انویسٹ ہوگا پی آئی اے میں, اس کے بعد اس کی جو ویلیو بنے گی جو کہ بنے گی 180 ارب. یہ ویلیو 180 ارب اس انویسٹمنٹ کے بعد بنے گی, اس سے پہلے نہیں بنے گی. اور اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے 45 بلین ملیں گے. یہ 45 بلین جو کیش ملے گا اس کو ہم کہیں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ اس کو ہم پی آئی میں رکھیں. ہاں پی آئی بہتر ہوگی, اس کا اسٹیک, اس کی ویلیو بڑھے گی, لیکن آپ کہیں اور انویسٹ کریں گے تو ادھر بھی ویلیو بڑھے گی. تو یہ تو ایک اکنامک کمرشل ڈیسیشن ہے کہ آپ کہاں انویسٹ کریں گے. لیکن اگر بڈر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انہیں 100% چاہیے تو آپ کے پاس یہ چوائس ہے, یا تو آپ انہیں نہ بیچیں یا آپ انہیں 100% بیچیں. سمپل. جی میں سارے ظافر صاحب پھر شہباز خان صاحب پھر آپ کا. سر گزارش یہ ہے کہ جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا یوٹیوبر کے نام پہ اینٹی سوشل میڈیا ہے, اس کو یہ پرابلم ہوئی ہے آپ کی اس ایکشن سے. ایک تو یہ اس کو ایڈریس کیجیے گا, ان کے پرابلمس کا, انہوں نے جو آبجیکشنز ریز کیے ہیں ان کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ اتنی بڑی ڈیل ہے اور اس میں ہے اکانومی انوالو, ڈسپیوٹ ریزولیشن میکنزم بھی آپ نے کوئی سیٹ اپ کیا ہے؟ بیکاز ان دی لانگ رن کبھی نہ کبھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں. اور یہ جو بھی اعلان کیا ہے ان کے جو کنسورشیم کے چیف نے کہ ہم پلین 65 تک لے جائیں گے, کیا کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ جو آلریڈی پلین پی آئی اے کے پاس موجود ہیں وہ ایئر بردی ہو جائیں گے, اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ کے پاس؟ اور ایک آخری چھوٹا سا نقطہ جو آپ کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی صوبے اپنی ایئر لائن سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس ایکسپیرینس کے بعد ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ عطاء اللہ طاہر صاحب پارلیمنٹ میں زیر بحث لائیں گے یہ ساری اپنی ایکسرسائز کو, اور نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے آپ کا پرائیویٹائزیشن کی؟ باقی تو ابھی محمد علی صاحب کمنٹ کرتے ہیں. دیکھیں جو ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبر جو چلا رہے ہیں, دیکھیں پوری دنیا نے اس ڈیل کو دیکھا, ایفیشینٹ تھی, ٹرانسپیرنٹ تھی اور توقعات سے بڑھ کے تھی. ایک بہت اچھا تاثر پوری دنیا میں گیا ہے, جن کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں صرف 3 الفاظ ہیں, گیٹ ویل سون. اس کے علاوہ میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور دیکھیے پارلیمنٹ میں آبویسلی پارلیمان کا ایک استحقاق ہے, حق ہے وہ ان چیزوں پہ کرے. اور جہاں تک آپ نے صوبوں کی بات کی, دیکھیے ابھی تو ان کا کیا ماڈل آتا ہے, اچھی بات ہے. اگر وہ ایک پروفیٹیبل ماڈل لے کے آتے ہیں تو یہ ہر کسی کا حق ہے, اور بالکل وہ ان کو یہ رائٹ حاصل ہے وہ کرے. تو باقی محمد علی صاحب کا میں کہوں گا وہ کامنٹ کریں. دیکھیں ہم نے جو اگری کیا ہے بائرس کے ساتھ, بڈرس کے ساتھ, اور اب تو بائر ہیں عارف صاحب, وہ یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ اگلے 15 سال تک ایئر لائن بزنس نہیں کرے گی, کیونکہ اگر وہ لے رہے ہیں تو وہ نان کمپیٹ چاہ رہے تھے. لیکن پروونسز پہ ہم اگری نہیں کر سکتے, تو ہم نے ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے. دوسری چیز, پروونسز کا اپنا اختیار ہے, جیسے عطا صاحب نے بھی کہا, انہیں اگر ایئر لائن سیٹ کرنی ہے تو کر سکتے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ان کے اوپر. لیکن یہ اب ایک بحث ہے کہ جی کیا پروونسز کو ایز اے گورنمنٹ اینٹی, دے آر پروونشل اینٹی, پروونشل گورنمنٹ, کیا انہیں ایئر لائن سیٹ کرنی چاہیے یا نہیں. ایز اے پرائیویٹائزیشن منسٹر میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا انہیں کرنی چاہیے. میرا تو کام ہی ہے, میرا تو بلیف ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے بزنس کرنا. لیکن اگر کوئی صوبہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ان دیئر وزڈم کہ انہیں سیٹ کرنا ہے, جی ان کا فیصلہ ہے, وہ ہم تو انہیں نہیں روک سکتے. جی پیچھے بات کرنا تھا پھر آپ. سر دو بریف کوشچن. تھینک یو. جی پھر اشرف صاحب. ایک فوجی فرٹیلائزر کے حوالے سے محمد صاحب کلیریفائی کر دیجیے گا, کیونکہ اب کل بھی وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ فوجی فرٹیلائزر جو ہیں وہ اس میں پارٹی بننا چاہ رہے ہیں along with the winning consortium. اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ, اور اگر بن جاتے ہیں تو what will the benefit of the airline. Secondly, high regards for the politicians. مطلب frankly speaking, اگر کوئی اور جاتا ہے تو ذمہ ان کے پڑ جاتا ہے اور پھر یہ بھگتتے رہتے ہیں. یہ وکٹمز ہیں بیچارے, اور ہم بھی ان کی کرٹیسزم کرتے ہیں. بٹ دا چارٹ دیٹ یو ہیو شوڈ یہ بتا رہا ہے کہ 2009-10 کے بعد جب سے ڈیموکریٹک سیٹ اپ پاکستان میں آئے, ایئر لائن جو میسو لاسز میں چلے گی, پیکنگ ان 2015 which is the period of the PML. اس کی کیا وجہ ہے؟
अच्छा, पहले फौजी वाला जवाब दे देते हैं, आसान जवाब है वो। तो फौजी, मुझे नहीं पता कि वो निगोशिएशंस हो रही हैं नहीं हो रही हैं, किस स्टेज पर हैं, वो तो उनका आपस का मामला है। ऑब्वियसली अब वो अगर निगोशिएशंस होंगी तो फौजी विद द विनिंग कंसोर्टियम वो ये डिस्कस करेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, आपस के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, वो तो डिस्कस होगा। उनके आने का फ़ायदा, फौजी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली साउंड ग्रुप, उनकी अपनी एक मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ है, मैनेजमेंट प्रेजेंस है, उनकी मारी पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइज़र, बाकी फूड इंडस्ट्री, वो डेटा सेंटर में जा रहे हैं, तो उनकी जो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ है टेक्नोलॉजी के अंदर है, बहुत बड़ा ग्रुप चलाते हैं, तो उससे कंसोर्टियम को फ़ायदा ही हो सकता है। फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा, ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल रिलेशनशिप्स, मैनेजमेंट स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो एक्सपीरियंस है फौजी का इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, उससे द न्यू बायर्स कैन ओनली बेनिफिट। तो आई थिंक फ़ायदा तो बहुत होगा, और मेरा अपना तो ख्याल है कि अगर फौजी ज्वाइन कर लें तो इट विल बी वेरी गुड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, इट विल बी गुड बिकॉज ओवरऑल जो बायर ग्रुप है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ऑलरेडी स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ देखें, दुनिया में आई थिंक डिटेरियोरेशन जब होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी गवर्नमेंट की वजह से हुई, लेकिन डिटेरियोरेशन ओवर नंबर ऑफ ईयर्स होती है। 2001 में अगर 50 प्लेन थे तो ये नहीं है कि 2009 के बाद कम होना शुरू हो गए, उससे पहले से ही हालात ख़राब होने शुरू हो गए थे। बट ऑब्वियसली जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, कंपनी अगर पैसे बना रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होती है और फिर लॉसेज में आती है, और फिर वो एक रिगमरोल में, एक विशेष साइकिल में आप आ जाते हैं, डेट ट्रैप में आ जाते हैं, जो कि पीआई के साथ हुआ। 650 अरब आज के करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से कोई $2 बिलियन है, लेकिन जिस वक्त ये पैसे दिए गए होंगे उस वक्त तो डॉलर कोई 80 रुपए का, 100 का, 125 का था, तो डॉलर में बड़ी अमाउंट होगी। तो आई थिंक ये ओवर द ईयर्स ये डिटेरियोरेशन हुई है, तो किसी एक गवर्नमेंट का तो आई डोंट थिंक हम ब्लेम करना चाहिए। बट आई थिंक द बॉटम लाइन इज कि जो भी हुआ, हमें किसी स्टेज पर एक फैसला करना होगा एज अ कंट्री, एज अ नेशन, कि जो भी हुआ हाउ डू वी इम्प्रूव द फ्यूचर। ये हम सारा दिन बहस कर सकते हैं कि जी क्या गलतियाँ हुई, वी शुड डायग्नोज दैट, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू नाउ मूव फॉरवर्ड, और ये फैसला करना है कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा। और आई थिंक ये प्राइवेटाइजेशन उसी डायरेक्शन की एक पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। जी अशरफ मालकम साहब। अशरफ मालकम जियो से सर। मोहम्मद अली साहब, इससे पहले हमारी एक बहुत अच्छी डील हुई थी, वो थी पीटीसीएल की। उसके बाद वो अंडरहैंड एग्रीमेंट रिवाइज भी हुआ था, और उसके एरियर भी हमें अभी तक नहीं मिले, $800 मिलियन के हैं। क्या हमें एक यकीन दहानी कराएंगे ये किसी भी प्रेशर की सूरत में एग्रीमेंट किसी तरह भी रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि सारे कह रहे हैं अच्छा एग्रीमेंट है, यकीनन मुझे अच्छा एग्रीमेंट है। दूसरा सर, 4-5 प्लेयर्स रह जाएंगे एविएशन में, क्या इनका रेगुलेटर का रोल भी किसी को दिया जाएगा कि मोनोपोली कायम करके अपनी मर्जी के फेयर्स ना बना सकें? जी, रेगुलेटर का रोल तो सिविल एविएशन के पास ऑलरेडी है, तो वो तो रहेगा। मेरा अपना ख्याल है कि अब तो हम मोनोपोली से इंशाल्लाह ताला दूर जाएंगे, बिकॉज अब चूँकि गवर्नमेंट की प्रेजेंस नहीं होगी एविएशन इंडस्ट्री में, तो यू विल सी कि कंपटीशन विल ग्रो। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग उन इंडस्ट्रीज़ में आने से कतराते भी हैं जिसमें गवर्नमेंट की बहुत लार्ज प्रेजेंस हो, बिकॉज गवर्नमेंट को एडवांटेज मिले होते हैं। अब चूँकि गवर्नमेंट की प्रेजेंस नहीं है तो यू विल सी मोर कंपटीशन, तो आई थिंक इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम मोनोपोली। दूसरी चीज़, पहला सवाल क्या था मालकम साहब? जी 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 अग्रीमेंट्स हमने ऑलरेडी इनिशियल हो गए हैं, संडे को हुए थे, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ट्यूसडे को बिडिंग थी और संडे की रात को एग्रीमेंट फाइनल, सॉरी मंडे को इनिशियल हुए, संडे की रात तक हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। तो मंडे को कुछ दोपहर को 2 बजे एग्रीमेंट सब इनिशियल हो गए, और जो इनिशियल एग्रीमेंट है वही साइन होगा। ये नहीं हो सकता कोई एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज हो। सर एक तो ये बता दें कि जीएसटी सरचार्ज और लेवीज का जो टैक्स वेवर दिया गया है फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मोर देन 650 बिलियन रुपए जो होल्डको को ट्रांसफर किए गए हैं, ये कौन अफोर्ड करेगा? इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आप लोगों ने डील किया है? क्या ये पब्लिक मनी जो टैक्स पेयर का पैसा होगा उससे ये पेमेंट्स होंगी, या आपका क्या कोई और स्ट्रक्चर है? थैंक यू। कौन सा अमाउंट 650 जो जी आपने होल्डको को ट्रांसफर किया। थैंक यू। देखिए 650 बिलियन जो होल्डको को ट्रांसफ़र हुआ है, ये लास्ट ईयर 2024 के शुरू में जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी उस वक्त ये फैसला हुआ था, और वो एक डेट था पीआई की बुक्स के ऊपर, और वो ट्रांसफ़र हुआ था।
वो ट्रांसफ़र गवर्नमेंट को नहीं हुआ, पीआईए होल्डिंग कंपनी को हुआ है। और पीआईए होल्डिंग कंपनी को सिर्फ लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, उसके अगेंस्ट एसेट्स भी हुए थे। एसेट्स की वैल्यू कम थी 650 से, तो उनके पास एसेट्स भी हैं। रूजवेल्ट है उसके अंदर, स्क्राइब है। तो अब पीआईए होल्डिंग कंपनी जो है वो जारी बात इन एसेट्स को मैनेज कर रही है। वो कोशिश करेंगे कि वो उन एसेट से कमा के पेमेंटें करें उन चीज़ों की। अगर कोई चीज़ बेचनी है तो बेच के पेमेंट करें। तो वो डेट जो है वो 10 ईयर डेट था मेरे ख्याल में, तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो पे होगा। लेकिन फिर एक और चीज़ है कि जो हमें जहन में रखनी होगी कि जब भी प्राइवेटाइज होती हैं चीज़ें, तो अगर माजी की गलतियाँ किसी गवर्नमेंट ने की होती हैं तो प्राइवेट सेक्टर तो उसके पैसे नहीं देगा आपको, वो तो हमें ही भुगतनी पड़ेंगी। तो गलती की एक कॉस्ट है, हमने माजी में ही पे की है। अब ये है कि फैसला ही करना है कि क्या कॉस्ट कंटिन्यू करनी है, बेयर करना है, या उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करके उन लॉसेस को पे करना होगा। तो फ्रैंकली पीआई के पास, होल्डिंग कंपनी के पास एसेट्स हैं, उससे वो पे कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट से चाहिए होगा तो हो सकता है कि उन्हें मिले, लेकिन वो भी एक नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन की तरह उसको चला रहे हैं। दूसरा जो जीएसटी का इम्पैक्ट है, वो जो बेनिफिट है उसको हमने इसकी वैल्यूएशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। जो हमने रिजर्व प्राइस बनाई थी, जो लास्ट ईयर जब ये प्राइवेटाइज हुई थी तो उस वक्त एक सर्टन रिजर्व प्राइस थी। इस बार जब प्राइवेटाइज हुई तो उसकी एक सर्टन रिजर्व प्राइस है। तो हमने उन दोनों को कंपैरिजन में इस बार चूंकि जीएसटी टैक्स एग्जम्पशन मिला है तो उसको हमने कंसिडर किया था उस चीज़ को। और दूसरी बात ये कि जीएसटी का फ्रैंकली मेरा अपना व्यू ये है कि जीएसटी लगाने का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है पाकिस्तान के लिए, फ्रैंकली पॉजिटिव नहीं है। अगर आप जीएसटी लगा के आप थोड़े बहुत टैक्स रेवेन्यू तो कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उससे ओवरऑल जीडीपी और इकोनॉमी का कितना नुकसान कर रहे हैं आप। क्या वजह है कि हमारे पास आज भी पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के पास मिला के 50 प्लेन्स होंगे, 50 प्लेन्स हैं पूरे पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस के पास 50 प्लेन्स हैं। एक कतर एयरवेज या टर्किश एमिरेट्स के पास 200, 250, 300 प्लेन्स हैं। ये हमारी इन पॉलिसीज़ की वजह से। और जीएसटी इस वक्त पीआई पे हटाया है। हमने रेकमेंड किया है, एविएशन डिवीजन की भी थिंकिंग है कि बाकी एयरलाइंस पे भी हटना चाहिए, लेकिन अब देखें इस पर क्या फैसला होता है। कैबिनेट का डिसीजन होगा ये। हाँ हाँ, और दुनिया में जीएसटी नहीं होता, तो जीएसटी लगाने का इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। सर शुएब निज़ामी ARY से मेरा सवाल ये कि ये जो अभी आपने हमें लाइबिलिटीज और उसके बाद एसेट्स बताए 194 बिलियन और 181, इसको बहुत और वाज़ेह कर दें ताकि ये पता चल सके असल वैल्यू के ऊपर पे की क्या बनती है। और दूसरा सर सवाल ये कि जो हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉ है वो ये कहता है कि 90% जो है आप कर्जों के लिए अदा करेंगे और 10% जो है वो गुर्बत के खात्मे के लिए काम अदा करेंगे। तो इस 135 में से कितनी रकम जो है वो कर्जों को कम करने के लिए इस्तेमाल होगी और कितनी रकम जो है वो गुर्बत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी? थैंक यू जी। ये जो आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूँ जी। जो हमारे कानून में प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो ऑर्डिनेंस है उसमें जो प्रोविज़न है उसके तहत जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीड्स आती हैं प्राइवेटाइजेशन की, उसका प्रोसेस ये होता है जी कि जितनी प्रोसीड्स आती हैं उसमें से प्राइवेटाइजेशन कमीशन का अपना जो भी उसमें खर्चा होता है वो माइनस करके बाकी सारी प्रोसीड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। जो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 90% प्रोसीड्स जो हैं वो डेट लाइबिलिटीज़ क्लियर करने में इस्तेमाल होंगी, वो जो रिक्वायरमेंट है वो जब गवर्नमेंट को हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे उसके बाद गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इनको आपने लाइबिलिटीज़ के लिए उतारने के लिए इस्तेमाल करना है या किसी और जगह पे। अभी जो हमारा जो लाइबिलिटीज़ होल्डको में ट्रांसफ़र हुई हैं उसमें से 238 बिलियन का डेट जो था वो बैंकों का डेट था जो कि ट्रांसफ़र हुआ था। और अंडर दी एग्रीमेंट जो भी प्रोसीड्स होल्डको के पास आएंगी उसमें से पहला जो चार्ज होगा उन प्रोसीड्स में से पहले कमर्शियल जो डेट है उसको सेटल किया जाएगा। सो वो जो प्रोविज़न है ऑर्डिनेंस के अंदर वो इसके प्रोसेस के तहत वो पूरी होएगी।